اگر ہمارے پاس اس ملک میں رہنے کے پیسے ہوتے ہم یہ سڑکوں پہ نہ آتے۔ اب ہمارا بل 13,000 روپے بل آیا۔ خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، نوجوان کو روزگار نہیں ملے گا، وہ بل دے گا یا اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، پھر وہ چوری کرے گا، جب وہ جیل میں جائے گا تو پھر اس کے بیٹے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، پھر اس کو سزائے موت سنائی جائے گی، پھر وہ باپ کہے گا اے بیٹے میں نے تیرے لیے چوری کی تھی۔ یقین کریں اتنا دل دکھ چکا ہے نا، جب سرکاری گاڑی کہیں سے جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پتھر اٹھا کے اس کو مارے اور اس کے اوپر لعنت دے۔ سول نافرمانی کی کال ہوگی، جب بغاوت کا اعلان ہوگا انشاءاللہ یہ پارلیمنٹیرین یہ ایوان بالا میں بیٹھے، یہ ایوان زیری میں بیٹھے دعا کریں گے اللہ اے اللہ ہمیں موت عطا فرما اور ہم قبر کے نیچے جائیں۔ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں اگر اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے باہر چلے جاؤ۔ خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ نہ ہمارے پاس رہنے کے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس باہر جانے کے پیسے ہیں۔ کیا کریں وہ نوجوان جب پہیا جام ہڑتال ہوگی، جب یہاں پیٹرول نہیں ہوگا، یہاں کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ جب ہمارا نوجوان باہر آئے گا اس ملک میں انقلاب آئے گا، جب یہ قوم بنے گی تو اس ملک کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ جب یہ نوجوان تلوار بنتا ہے تو اس تلوار کبھی رکتی نہیں ہے۔ غریب 10 روپے ایک چوک سے مانگے گا، 10 آگے سے مانگے گا، وہ پورا کر لے گا خرچہ۔ یہ مہنگائی مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ ہے، اور جب مڈل کلاس اپنے گھر میں جاتا ہے اس کے بچے کہتے ہیں بابا میرے لیے آج کیا لایا، بابا آگے سے کہتے ہیں آج تو بیٹا دہاڑی نہیں لگی، بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لایا، وہ کہتا ہے دہاڑی نہیں لگی۔ ہم مڈل کلاس لوگ وہ ہیں جو اپنی غیرت بچاتے ہیں، جو اپنی عزت بھی بچاتے ہیں، جو لوگوں کے تانے بھی سننے سے بچتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے تو اچھا ہوں لیکن اندر سے جو ہم ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ جو جماعت اسلامی کی ریلی ہوئی 75 سالوں میں کبھی اعتبار کی عوام اس طرح نہیں نکلی، آج ایک کامیاب ریلی ہوئی۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ جو غریب ہے اس کے لیے بھی نہیں ہے، یہ مہنگائی جو ہے وہ امیر کے لیے بھی نہیں ہے۔ غریب 10 روپے ایک چوک سے مانگے گا، ایک بندے سے مانگے گا، 10 آگے سے مانگے گا، وہ پورا کر لے گا خرچہ۔ امیر کا تو ہو رہا ہے نا خرچہ پورا۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ مجھ جیسے، یہ بابا جی جیسے، ہم سب لوگوں جیسے مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مہنگائی مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ ہے، اور ہم جب مڈل کلاس لوگ سڑکوں پہ آئیں گے انشاءاللہ یہ مہنگائی کنٹرول بھی ہوگی۔ اور جب مڈل کلاس اپنے گھر میں جاتا ہے اس کی دہاڑی نہیں لگتی، چوک میں بیٹھتا ہے، اس کے بچے کہتے ہیں بابا میرے لیے آج کیا لایا، میرے لیے سیب لائے، بابا آگے سے کہتے ہیں آج تو بیٹا دہاڑی نہیں لگی، بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لایا، وہ کہتا ہے دہاڑی نہیں لگی۔ ہم مڈل کلاس لوگ وہ ہیں جو اپنی غیرت بچاتے ہیں، جو اپنی عزت بھی بچاتے ہیں، جو لوگوں کے تانے بھی سننے سے بچتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے تو اچھا ہوں لیکن اندر سے جو ہم ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہے، اور جب تک ہمارا نوجوان باہر نہیں نکلے گا سڑکوں پہ اس ملک میں نہ انقلاب آ سکتا ہے نہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے ملک کا نوجوان سڑکوں میں باہر نکلے گا، جب ہمارا نوجوان باہر آئے گا انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب آئے گا۔ جب سیاسی انقلاب آتا ہے تو قوم بنتی ہے، جب یہ قوم بنے گی تو اس ملک کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جب ہمارا نوجوان باہر نکلتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس نوجوان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ جب یہ نوجوان تلوار بنتا ہے تو اس تلوار کبھی رکتی نہیں ہے، یہ نوجوان بڑھتا چلا جائے گا، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب یہ نوجوان نکلے گا، جب سول نافرمانی کی کال ہوگی، جب بغاوت کا اعلان ہوگا انشاءاللہ یہ پارلیمنٹیرین یہ ایوان بالا میں بیٹھے، یہ ایوان زیری میں بیٹھے یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور یہ دعا کریں گے اے اللہ ہمیں موت عطا فرما اور ہم قبر کے نیچے جائیں۔ نہ ہم ان نوجوانوں کے تانے سن سکتے ہیں، نہ ہم ان لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، پھر یہ دعا کریں گے اور انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہوں گے جب ہمارا نوجوان باہر نکلے گا۔ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں اگر اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے باہر چلے جاؤ۔ خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ اگر ہمارے پاس اس ملک میں رہنے کے پیسے ہوتے ہم یہ سڑکوں پہ نہ آتے۔ ہم اس وجہ سے سڑکوں پہ آئے ہیں، نہ ہمارے پاس رہنے کے پیسے ہیں نہ ہمارے پاس باہر جانے کے پیسے ہیں۔ ہم اس کفرانہ نظام کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بالکل اس ملک سے بیزار ہو چکا ہے، اب وہ باہر جانا چاہتا ہے۔ اس کے گھر والوں کے تانے اس کو ملتے ہیں، پورے محلے کے تانے اس کو ملتے ہیں۔ تمہارا نوجوان کرتا کچھ نہیں، کیا کرے وہ نوجوان
جب پہیا جام ہڑتال ہوگی، جب یہاں پیٹرول نہیں ہوگا، یہاں کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم باہر جا سکیں۔ تو خدا کا خوف کرو اور مہنگائی کو کم کرو۔ اگر یہ نوجوان پارلیمنٹ کے باہر آئے تو انشاءاللہ نہ تم منہ دکھانے کے قابل رہو گے، نہ یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں منہ دکھانے کے قابل رہیں گی انشاءاللہ۔ ہمارا جو بظاہر میرے ابو CNW میں ملازم تھے، ریٹائر ہیں اب، آپ کو پتہ ہے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی 20-22 ہزار روپے پینشن ہوتی ہے۔ اب ہمارا بل 13,000 روپے بل آیا، اب ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ جب ہمارے نوجوان کو روزگار نہیں ملے گا، وہ بل دے گا یا اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، پھر وہ ڈاکہ لگائے گا، پھر وہ چوری کرے گا، جب وہ جیل میں جائے گا تو پھر اس کے بیٹے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، پھر اس کو سزائے موت سنائی جائے گی، پھر وہ باپ کہے گا اے بیٹے میں نے تیرے لیے چوری کی تھی۔ آج میں ساری زندگی، چھوٹی سی تو زندگی ہے 60-70 سال کی، وہ بھی ایک باپ جب جیل میں گزارے گا تو پھر اس باپ کی کیا زندگی ہوگی؟ قیامت تو مرنا تو ہے ہی ہے، آخرت کے دن بھی جانا ہے، وہاں پہ ہم چلے جائیں گے۔ بیٹا جب چیز مانگتا ہے اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، وہ اس باپ کو پتہ ہے، وہ ہم بیٹوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ بالکل پس چکے ہیں، وہ اپنے جو دکھ ہے نا، دکھ اور درد وہ اپنے دل میں سمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج جو ٹیکس لگے ہیں بجلی پہ، اگر بجلی کا بل ہوتا ہم لوگ ادا کر سکتے تھے۔ یہ بجلی کا بل نہیں ہے، یہ ان کے جوبے بھرنے کے عیاشیوں کے لیے ہیں۔ یہ جو ٹیکس لگاتے ہیں ان پر اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی عیاشی کرتے ہیں، اپنے نوجوان، اپنے نواسوں کی، اپنے پوتوں کی، ان سب کو نوازتے ہیں۔ یقین کریں اتنا دل دکھ چکا ہے نا، جب سرکاری گاڑی کہیں سے جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پتھر اٹھا کے اس کو مارے اور اس کے اوپر لعنت دے۔ کیوں؟ ہم لوگ اتنے بیزار ہو گئے تم سرکاری ملازم سے، تم لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تم لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی جو گاڑیاں ہیں یہ گھروں کے کام بھی کرتی ہیں، اگر ان کی گاڑیاں اس محکمے کے لیے کام کرتی ہیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن ان کے بیٹے، ان کے نواسے، ان کے وائف، ان کی مائیں، ان کے باپ ان میں سفر کرتے ہیں۔ جب ٹرپ پہ جاتے ہیں، ہمارے ہیپٹ آباد میں کتنے لوگ نیچے سے سرکاری گاڑی میں آتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ سرکاری گاڑی پہ آنا جرم ہے۔ ہمارے اگر آرٹیکل میں پڑھا جائے تو وہ گھر کا کام نہیں کر سکتے، لیکن یہاں نہ انصاف ہے، نہ کچھ ہے، نہ کہاں۔ پھر ہمارا نوجوان اس ملک میں کیا کرے گا؟ اس ملک میں روزگار نہیں ہے، اس ملک کا نوجوان بیزار ہو چکا ہے اس ملک سے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب سول نافرمانی کی کال ہوگی، بغاوت کی کال ہوگی، اور یہ نوجوان نکلیں گے اور پارلیمنٹیرین ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، اور نہ یہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے، نہ آخرت میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے انشاءاللہ۔